آپ جائزہ لے لیجئے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عقیدت توحید کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، پاک نبی کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، اور پھر آگے سوئی رخ جاتی ہے عقیدہ امامت و ولایت پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہوں گے، روزوں کے بھی پابند ہوں گے، حج کے بھی پابند ہوں گے، کمی ہوگی تو محبت اہل بیت کی۔ حالانکہ پیغمبر کو کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا دستور دیا؟ اگر ہر مسلمان انصاف سے سوچے، اللہ نے کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول دے اسے لے لو۔ توجہ فرما رہے ہیں، پھر تقسیم کیسی؟ اللہ کے رسول توحید دے اسے لے لے، نبوت کو لے لے، نماز کو لے لے، روزے کو لے لے، اور اللہ کے میرا نبی ان سے کہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس نبی کے ہاتھوں سے آپ نے باقی چیزیں لی اسی نبی نے محبت اہل بیت کا پیغام پہنچایا، یہاں تیری سوئی اٹکتی کیوں ہے؟ توجہ فرما رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے نہیں کہا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے نبی روکے، توجہ چاہتا ہوں، جس سے نبی روکے اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، رک جاؤ۔ نبی نے کہا شراب کے قریب نہیں جانا، رک جاؤ۔ جس طرح نبی نے ان چیزوں سے روکا، اسی طرح فرمایا بغض علی سے بھی رک جاؤ۔ اور فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے یاد رکھنا، جو جھوٹ بول رہے ہیں نا، جو شراب پی رہا ہے جی، وہ توبہ کر لے، اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی جی۔ توبہ کر لے تو سزا سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے، بخشش کے بڑے چانسز ہیں۔ لیکن جو بغض علی لے کے مرتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، تو دل میں بغض آل محمد لے کے مر، ملک الموت بھی تجھے کافر سمجھ کے تیری روح قبض کرے۔